السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ ذی وقار علماء کرام، قابل احترام ذمہ داران مسجد الفلاح، نوجوانوں اور پیارے بچوں، بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ الفلاح مسجد کی نئی عمارت کا کام شروع ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار اس مرحلے کو آسان فرمائے، متبرعین کے نیک جذبات اور ان کے مالی تعاون کو رب العالمین قبول فرمائے اور ہر کام خلوص للہیت کے ساتھ انجام دینے کی پروردگار ہم سب کو توفیق بخشے، آمین۔ محترم حضرات، آج کے اس پرفتن دور میں اگر کسی کو بھلائی کی توفیق مل جائے، یقیناً اللہ کی جانب سے عطا کردہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ آج جب ہم اپنی زندگی کو کھنگال کر دیکھیں تو امت مسلمہ کی بڑی تعداد ایسی ہے جس کی زندگی میں بھلائیاں بہت کم یا کسی میں بالکل نہ کے برابر، اور برائی کے میدان میں تیزی، اور امت مسلمہ کی بڑی تعداد نافرمانی کے راستوں پہ گامزن ہے۔ تو ایسی نازک صورتحال میں اگر ہمیں کچھ بھلائی کرنے کا موقع مل جائے، ہماری اپنی ذات سے، ہمارے اپنے مال سے، ہماری اپنی سوچ سے اگر کسی کا بھلا ہو جائے، اگر معاشرے میں کچھ بہتری آ جائے، تو یقیناً اللہ کی جانب سے گویا کہ ہمیں توفیق ملی ہے، اور اسی توفیق سے محروم بہت سارے بندے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کتنے مہینے گزر جاتے ہیں، کتنے سال گزر جاتے ہیں، اللہ کے کتنے بندے ایسے ہیں جنہیں مسجد میں حاضری کی توفیق نہیں ملتی، نمازوں کا اہتمام کرنا ان کے اپنے بس میں نہیں ہوتا، اور دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرائض ہیں اور اللہ کی شریعت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے مواقع انہیں نہیں ملتے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ انہیں اللہ کی توفیق نہیں ملی، اللہ کے یہ موفق بندے نہیں ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں خیر ہے، بھلائی ہے، مساجد سے ہمارا رشتہ ہے، خیر کے ہر معاملے میں آگے بڑھنے کا حوصلہ اگر ہمارے اندر پایا جاتا ہے، تو سمجھ لیجئے یہ خیر ہے اور اللہ کی یہ توفیق ہے، اور اس توفیق کو باقی رکھنے کی کوشش کیجئے۔ دوستو، رمضان کے بعد 7 مہینے تقریباً گزر گئے، اور جائزہ لے کر دیکھیں ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جنہیں 7 مہینے میں ایک دن بھی نماز فجر کی توفیق نہیں ملی مسجد میں۔ اللہ ہماری حالت پر رحم فرمائے۔ 7 مہینے گزر گئے، کتنے ہفتے گزر گئے، لیکن اگر ہمیں مساجد میں نماز فجر کی اگر توفیق نہیں ملی ہے تو ہم اللہ کے موفق بندے نہیں ہیں۔ دوستو دیکھ لیجئے گزشتہ 1.5 سال سے حالات میں کیسی تبدیلی آ رہی ہے، نظام کائنات میں ہم ایک زبردست تبدیلی محسوس کر رہے ہیں۔ کورونا کے بعد مسلسل بارشیں اور مختلف قسم کی آفتیں جن کا سامنا انسانیت کر رہی ہے، اور خصوصاً ہندوستانی عوام، حالات میں تبدیلی تو آ رہی ہے لیکن ہماری زندگی میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم پڑھتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اور آپ کی سنت تو یہ ہے، اگر آسمان ابرآلود ہوتا تو اللہ کے نبی کا چہرہ بدل جاتا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
تو یہ اثر ہم اپنے اندر لینا چاہیے دوستو، تبھی ہمیں بھلائی کی توفیق ملے گی، ورنہ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے والا معاملہ آج بہت سارے یعنی مسلمانوں میں ہمیں نظر آتا ہے۔ ہم اپنے اندر کچھ اثر لیں، اس کائنات میں جو تبدیلی آ رہی ہے یہ الارم ہے اللہ کی جانب سے، اور ہمیں اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی لانے کی فکر کرنی چاہیے اور اللہ سے ہمیں مانگنا چاہیے دوستو۔ کیا مانگے ہم؟ توفیق کا مطالبہ کریں۔ آج کے اس مختصر خطاب میں آپ حضرات کی خدمت میں جو میں پیغام رکھنا چاہتا ہوں وہ یہی کہ ہم اللہ سے توفیق کا مطالبہ کریں۔ اگر آپ پر نمازوں کی پابندی شاہ گزر رہی ہے تو گویا کہ آپ اللہ کے موفق بندوں کی فہرست میں آپ نہیں ہیں، اللہ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ نہیں کر رہا ہے۔ کیوں خیر کا معاملہ نہیں کر رہا ہے؟ کیونکہ آپ کے دل میں خلل ہے، آپ اپنے اندر تبدیلی لانا نہیں چاہتے اور اللہ کی توفیق حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ آپ اللہ سے مانگے دوستو، سچے دل سے اللہ سے مانگے۔ کبھی راتوں میں اٹھا کیجئے، صلو باللیل والناس نیام، جب پوری انسانیت سو رہی ہو، گھر کے افراد سو رہے ہو، اٹھیں اللہ سے مانگیں، اپنی کمزوری کو رب ذوالجلال کے سامنے رکھیں۔ اے اللہ مجھے نماز فجر کی پابندی مجھ سے نہیں ہو پا رہی ہے، مساجد میں حاضری یہ مجھ پر شاق گزر رہی ہے، اور ہر خیر میں آگے بڑھنا یہ میرے اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ برائی کے میدان میں میں تیزی سے اپنے قدم کو آگے بڑھا رہا ہوں، تیری نافرمانی کے میدان میں میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، لیکن جب خیر کی بات آتی ہے، بھلائی کی بات آتی ہے، مساجد کو آباد کرنے کی بات آتی ہے، اے اللہ یہ معاملہ مجھ پر شاق گزر رہا ہے، لہذا تو بھی خیر کے معاملے کو میرے حق میں آسان فرما دے، مساجد میں حاضری کے معاملے کو میرے حق میں آسان فرما دے، نمازوں کی پابندی کے مسئلے کو میرے حق میں آسان فرما دے، میری اپنی زندگی میں دینداری کو اپلائی کرنے کا جو معاملہ ہے اس کو بھی اے اللہ تو میرے حق میں آسان فرما دے۔ مانگے دوستو، اللہ مانگنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور مانگنے والوں کو اللہ دیتے ہیں، یہ رب ذوالجلال کی سنت ہے دوستو۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ویلور کے اس جو ہے ماحول میں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ہر طرف جو ہے باطل کا بول بالا ہے، ہر طرف بدعات و خرافات ہمیں نظر آ رہے ہیں، ایسی صورت میں الفلاح مسجد اور ایک نئی صورت میں الحمدللہ ایک نئی عمارت کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد اس مسجد میں ہماری حاضری ہوگی۔ دعا کیجئے اور آپ میں سے ہر ایک کے اندر ایک حوصلہ ایک تڑپ ہونی چاہیے، اس مسجد کی تعمیر مکمل ہونے سے پہلے ہم ایک پلیٹ فارم کو تیار کر لیں گے انشاءاللہ، نوجوانوں کی ہم ذہن سازی کریں گے، اور اصل جیسا کہ شیخین جو ہے حفظہم اللہ نے کہا کہ اصل یعنی مساجد کو آباد، مساجد کی تعمیر تو ہر کوئی کر دے سکتا ہے، لیکن مساجد کی تعمیر کے بعد مساجد کو آباد کرنا اور مساجد کے ذریعے انسانیت کو انسانیت کا سبق پڑھانا اور مساجد کے ذریعے سے عقائد کی اصلاح کرنا اور مساجد کے ذریعے سے دینداری کو لانا، یہی اصل ذمہ داری ہے جو مساجد کے ذمہ داران اور اس محلے سے جڑے لوگوں کی یقیناً یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جہاں پر ہم اجتماعی جو ہے کوششیں کرتے ہیں، جیسے جمعہ کے خطبات کے ذریعے، ہفتہ واری اور ماہانہ خصوصی پروگرام کے ذریعے، جہاں ہم لوگوں میں ایک جو بیداری لانا چاہتے ہیں، عقائد کی اصلاح ہم چاہتے ہیں، میں آپ تمام سے اپیل کروں گا محترم حضرات انفرادی کوششیں بھی ہم کریں، انفرادی کوششیں بھی ہم کریں۔ آپ جانتے ہیں فلاں نوجوان کے بارے میں، فلاں بزرگ کے سلسلے میں اور آپ کے فلاں بھائی کے سلسلے میں جو پہلے آپ سے جڑا ہوا تھا، ہماری اس مسجد سے اس کا تعلق تھا، کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے وہ ہم سے دور ہو چکا ہے، تڑپ اپنے اندر پیدا کیجئے، اللہ سے بھی دعا کیجئے آپ، اے اللہ اسے تو صحیح سمجھ عطا فرما، صحیح توفیق تو اے اللہ اس کو عطا فرما۔ اللہ سے مانگنے کے بعد اس سے ملاقات کیجئے دوستو، اس کے بعد دیکھیے اللہ اس کے دل کو کیسے بدلتے ہیں۔ صرف شکوے شکایات کرنے سے حالات میں تبدیلی نہیں آئے گی، آگے بڑھیے، میدان میں قدم رکھیے، اللہ سے مانگیے، یہی تو سچی تڑپ کا جو ہے نتیجہ ہے دوستو۔ آپ اپنے اس بھائی کے بارے میں فکر کیجئے جو پہلے آپ کے ساتھ صف بستہ کھڑا ہوا کرتا تھا، اب اس کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں، بدعات و خرافات میں اس کی زندگی ملوث ہے۔ یہ بے چینی اور اس درد کو ہم اپنے اندر محسوس کریں، وہ اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہا ہے، اور یہ امت مسلمہ کی یہ ایمانی اخوت کا تقاضا ہے اور ایمانی رشتے کا تقاضا ہے، اس درد کو ہم اپنے اندر محسوس کرنا چاہیے دوستو۔ بس ہم اللہ سے توفیق کا مطالبہ کریں،
اگر ہمیں کچھ جو ہے خیر کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا اگر موقع اللہ دے رہا ہے، ہم اللہ کا شکر کریں، اس خیر پر باقی رہنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے دوستو۔ جیسے الحمدللہ ایک اچھی تعداد آج ہمیں اس مسجد میں نظر آ رہی ہے، کوشش کیجئے کہ اس میں اور اضافہ ہو۔ یاد رکھیں خیر کے معاملے میں ہمیں بس ہے، کافی ہے، یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اور بھی ہم اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے، اور ویلور کی ایک بڑی تعداد انشاءاللہ اس مسجد الفلاح سے فائدہ اٹھائے گی۔ سچی طرف رکھیے، اللہ سے مانگیے، اللہ مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور آخر میں میں خاص کر آپ تمام احباب سے اور جو یہاں پر موجود نہیں ہیں ان سے بھی میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہونے جا رہا ہے، جہاں پر یعنی روحانی تبدیلی کی ضرورت ہے، یعنی مساجد کو آباد کرنے میں، تو اس سے پہلے مساجد تو ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ جیسا کہ شیخ محترم نے بھی کہا، سیرت نبوی کو پڑھ کر دیکھیے آپ، مسجد ایک سنگم ہے ہر مسئلے کو حل کرنے میں اور انسانیت کا سبق پڑھانے میں مسجد ایک اہم کردار ادا کیا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ لہذا ہمیں بھی ایک اچھی جو ہے عمارت کی ضرورت ہے۔ لہذا ہم آپ تمام حضرات سے جو ہے اپیل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مال کی شکل میں جو دولت، جو نعمت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، آگے بڑھیے اور اپنی دولت کو اور اپنی اس نعمت کو اللہ کے گھر کو آباد کرنے میں نچھاور کیجئے دوستو۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، قیامت تک انشاءاللہ یہ مسجد آباد رہے گی، اور جتنے لوگ نمازوں کی پابندی کریں گے اور اس مسجد کے ذریعے جہاں جہاں خیر جو ہے عام ہوگا اور پھیلے گا، انتقال کے بعد بھی قبر کی اس تنہائی میں یہی نیکیاں کام آنے والی ہیں دوستو، یہی نیکیاں کام آنے والی ہیں۔ یہ پیسے آج آپ کے جیب میں ہیں، کسی بھی طرح ضائع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن اس پیسے کے ذریعے جو آپ اس طرح کا تعاون کرتے ہیں، یاد رکھیے یہی ہمارا تعاون اس جو ہے زندگی کے بعد خبر کی تنہائی میں تعاون کام آئے گا انشاءاللہ، خبر کی تنہائی میں تعاون کام آئے گا۔ جیسے میں نے کہا پیسے تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، لیکن وہی بندہ اپنے جیب سے، اپنے اکاؤنٹ سے اس طرح کے خیر کے کاموں میں لگائے گا جس کو اللہ کی توفیق نصیب ہو۔ کوشش کیجئے ہم اللہ کے موفق بندوں میں شامل ہو جائیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار اس مسجد الفلاح کو آباد رکھے، موجودہ حکومت کی جو ریشہ دوانیاں ہیں اور جو ان کی مکاریاں اور سازشیں ہیں، اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی خصوصاً ہندوستانی مسلمان اور ہندوستانی مساجد کی موجودہ حکومت کی ریشہ دوانیوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ جب تک اللہ اس دنیا میں ہمیں باقی رکھے، خیر پر باقی رکھے، بھلائی پر باقی رکھے، مساجد کو آباد کرنے والا بنائے، ہر کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا رب العالمین ہم سب کو بنائے۔ ہم آپ تمام جو ہے حضرات کا، خصوصاً اس مسجد کے ذمہ داران کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اس مبارک جو ہے یعنی موقع پر یعنی حاضری کا جو شرف بخشا۔ اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔